نجران کے لوگوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا، اہل نجران کے ساتھ، اور معاہدہ فرما کے اس میں لکھا کہ نجران کے جتنے کرسچنز ہیں، غیر مسلم کرسچنز اور رعایا، وہ وطن میں رہیں یا وطن سے باہر سفر کریں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حضر و سفر میں حفاظت کی جائے گی، ان کے مذہب کی حفاظت کی جائے گی، ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کی جائے گی، ان کے پادریوں کی، گوشہ نشینوں کی، راہبوں اور کاہنوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، آزادی ہوگی مذہب کی، اور ماتحت لوگ اگر وہ مزدوری میں کام کریں تو انہیں ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ اگر قبل از اسلام ان پر کوئی مواخذہ یا کوئی قانون تھا اس سے وہ بری کیے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کی جنگوں میں شرکت کے پابند نہیں ہوں گے، آزاد ہیں۔ اور فرمایا حتیٰ کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ نہیں کرے گا، ان کا کیس اسلامی عدالت میں ہو تو ان کا وہی حق ہوگا جو کسی بھی مسلمان آدمی کا حق ہے۔ اہل نجران کو یہ اعلان کر کے آقا علیہ السلام کے عطا کردہ اصولوں کی بنا پر خلفائے راشدین ہمیشہ یہ حقوق کا اعلان کرتے۔ اس پوری بات کو بلازری نے فتوح البلدان میں بیان کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ نے معاہدے کیے، اور جو جو فتوحات ہوئیں وہاں گورنروں کو خطوط لکھے، اور یہاں تک لکھا کہ اسلام کی طرف سے ضمانت ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں اور ان کے گرجے منہدم نہیں کیے جا سکتے، یہ اسی طرح محفوظ اور آباد رہیں گے جس طرح پہلے تھے۔ اور نمبر 2، بڑی عجیب بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، آپ نے فرمایا وہ اپنے ناقوس بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، نقارے بجاتے تھے، فرمایا صرف مسجدوں کے قریب نماز پنجگانہ کے 5 وقتوں کو چھوڑ کر 24 گھنٹے آزاد ہیں، جب چاہیں نقارے بجا سکتے ہیں، اپنے میوزک بجا سکتے ہیں، ناقوس بجا سکتے ہیں، سوائے پنجگانہ نماز کے وقت تک کہ نماز کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ پھر آپ کو معلوم ہے وہ صلیب نکالتے تھے، اس وقت صلیب کے جلوس نکالتے تھے۔ فرمایا وہ اپنی عید پر، کرسمس پر، اپنی کرسمس ڈے پر عیسائی لوگ اپنے صلیب نکالنے میں بھی آزاد ہیں، مسلمانوں کو ان کی صلیب کا جلوس روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی بڑی لبرل اپروچ، اتنا بڑا اکاموڈیٹنگ دین، اتنی عظیم ٹالرنس کا کردار، اتنی پیسفل لیونگ کی ضمانت، دنیا کا کون سا مذہب ہے؟ تمام مذاہب کی تاریخ کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اپنے مذہب سے ہٹ کر دوسرے دین اور اسلام کے پیروکاروں کو یہ آزادیاں دی ہوں، یہ تحفظات دی ہوں، یہ ضمانتیں دی ہوں۔ اسلام کے تصور امن پر اور پیغمبر اسلام کی عظیم سیرت و کردار پر زبان کھولنے والوں، میں سب کو ایڈریس کر رہا ہوں، خواہ وہ مذہبی لیڈر ہیں غیر مسلموں کے، خواہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، خواہ وہ ممبران پارلیمنٹ ہیں، خواہ وہ مختلف سلطنتوں کے صدر اور وزیر اعظم ہیں، خواہ وہ ان کے جرنلسٹ ہیں۔ ارے متوجہ ہو کر انصاف کی نگاہ سے دیکھو، عدل کے دل سے سوچو، ایک لمحہ رک کر تعصب کی عینک اتار کر مصطفیٰ کے کردار کو دیکھو، سیرت نبوی کو دیکھو، قرآن کی تعلیمات کو دیکھو، حضور کے عہد رسالت کو دیکھو، خلافت راشدہ کو دیکھو، بعد کے ادوار کو دیکھو، جو کردار بقائے امن میں، فروغ امن میں، غیر مسلموں کے تحفظ میں، ان کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت میں، ان کی مذہبی آزادی نے، رواداری میں، ٹالرنس میں، پیس میں، سیکیورٹی نے جو کردار اسلام اور اسلام کی تاریخ نے ادا کیا ہے، رب کائنات کی عزت کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اس تاریخ کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ محض اگر کچھ لوگوں کے اقدامات، کچھ سرپھرے لوگوں کے اقدامات دہشت گردانہ ہیں تو ان کے اقدامات کا الزام اسلام پر نہیں آ سکتا۔ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، دہشت گردی کا مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ ٹیررزم ہیز نو ریلیجن ایٹ آل۔ دہشت گردی مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی امریکیوں میں بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی برطانویوں میں بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی انڈینز میں بھی ہو سکتی ہے، دہشت گردی اسرائیلی بھی کر سکتے ہیں، دہشت گردی جاپانی اور چینی بھی کر سکتے ہیں۔ ارے کسی اور ملک میں ان کے مذہب کے لوگ دہشت گردی کریں تو ان پہ اور ٹائٹل کے ساتھ بات کی جاتی ہے، مگر مسلمان سلطنت میں یہ مسلمانوں کا نام لیوا کوئی سر پھرا وہ عمل کرے تو یہاں دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اسلام کو بریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑا ناانصافی اور ظلم
اس اسلام پر جس نے دہشت گردی کے تصور کی جڑ کاٹ دی، جس نے انتہا پسندی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلا دہشت گرد گروہ خوارج کا اٹھا، آقا علیہ السلام نے ان کو قتل کر دینے کا حکم فرمایا، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ان کے خلاف باقاعدہ دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید وار اگینسٹ ٹیرر اس کے بانی اور اس کے علمبردار ہم ہیں۔ کوئی وار اگینسٹ ٹیرر کا علمبردار دنیا میں نہیں ہے، وار اگینسٹ ٹیرر کا علمبردار اسلام ہے اور پیغمبر اسلام ہے۔ خدا جانے وہ کچھ دہشت گرد جن کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے وہ ہیں کون؟ سوچنا ہوگا ان کو پیدا کس نے کیا ہے، ان کو سپانسر کس نے کیا ہے، ان کو منظم کس نے کیا، کب کیا گیا، کن مقاصد کے لیے کیا گیا، ان کو پالا کس نے، اس درجے تک لایا کون، ان کو اسلحہ اور ہتھیار مہیا کس نے کیے۔ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گرد ان ہتھیاروں کے ساتھ حملے کر رہے ہیں جو ہتھیار خود پاکستانی فوج کے پاس نہیں ہیں۔ وہ ہتھیار کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان امور پر ٹھنڈے دل سے ایمانداری سے غور کرنا ہوگا، مگر اتنی نصیحت ضرور ہے، ایمانداری سے غور کریں، دہشت گردی کا جڑوں سے خاتمہ کریں۔ تحریک منہاج القرآن وہ تحریک ہے جس نے شرق سے غرب تک پوری دنیا انسانیت میں امن کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا مصطفی انقلاب دہشت گردی کے خاتمے کا نام ہے، مصطفی انقلاب امن اور سلامتی کی بحالی کا نام ہے، مصطفی انقلاب تنگ نظری اور انتہا پسندی کے خاتمے کا نام ہے، ٹالرنس کا نام ہے، پیس اور سیکیورٹی کا نام ہے، اکاموڈیٹنگ بیہیویئر کا نام ہے۔ اسلام کی تاریخ اس سے پاک ہے۔